اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ زمانہ دیکھے گا جب میرے دل سے محشر اٹھے گا گفتگو کا، میری خاموشی نہیں ہے گویا مزار ہے حرف آرزو کا۔ جو موج دریا لگی یہ کہنے سفر سے قائم ہے شان میری، گوہر یہ بولا صدف نشینی ہے مجھ کو سامان آبرو کا۔ نہ ہو طبیعت ہی جن کی قابل وہ تربیت سے نہیں سنورتے، ہوا نہ سرسبز رہ کے پانی میں عکس سروے کنارے جو کا۔ کوئی دل ایسا نظر نہ آیا نہ جس میں خوابیدہ ہو تمنا، الہی تیرا جہان کیا ہے نگار خانہ ہے آرزو کا۔ کھلا یہ مر کر کہ زندگی اپنی تھی طلسم میں ہوس سراپا، جسے سمجھتے تھے جسم خاکی غبار تھا کوئے آرزو کا۔ اگر کوئی شے نہیں ہے پنہاں تو کیوں سراپا تلاش ہوں میں، نگاہ کو نظارے کی تمنا ہے دل کو سودا ہے جستجو کا۔ چمن میں گلچین سے غنچہ کہتا تھا اتنا بے درد کیوں ہے انسان، تیری نگاہوں میں ہے تبسم شکستہ ہونا میرے صبح کا۔ ریاض ہستی کے ذرے ذرے سے ہے محبت کا جلوہ پیدا، حقیقت گل کو تو جو سمجھے تو یہ بھی پیماں ہے رنگ و بو کا۔ تمام مضمون میرے پرانے کلام میرا خطا سراپا، ہنر کوئی دیکھتا ہے مجھ میں تو عیب ہے میرے عیب جو کا۔ سپاس شرط ادب ہے ورنہ کرم تیرا ہے ستم سے بڑھ کر، ذرا سا ایک دل دیا ہے وہ بھی فریب خوردہ ہے آرزو کا۔ کمال وحدت عیاں ہے ایسا کہ نوک نشتر سے تو جو چھیڑے، یقین ہے مجھ کو گرے رگے گل سے قطرہ انسان کے لہو کا۔ گیا ہے تقلید کا زمانہ مجاز رخت سفر اٹھائے، ہوئی حقیقت ہی جب نمایاں تو کس کو یارا ہے گفتگو کا۔ جو گھر سے اقبال دور ہوں میں تو ہوں نہ محزوں عزیز میرے، مثال گوہر وطن کی فرقت کمال ہے میری آبرو کا۔ غزل 3 1 سے 3 معنی صدف نشینی، سیپی میں چھپا ہوا، کنار جو ندی کا کنارہ۔ مطلب اقبال کی یہ غزل 13 اشعار پر مشتمل ہے جس کے مطلب میں وہ کہتے ہیں کہ بظاہر میں خاموش ہوں اور میری یہ خاموشی ایک طرح سے آرزوؤں اور تمناؤں کے مقبرے کی مانند ہے، تاہم زمانے سے حقیقت سے جلد ہی آگاہ ہو جائے گا جب میری شاعری یہاں ایک انقلاب برپا کر دے گی۔ دوسرے شعر میں اقبال کہتے ہیں کہ زندگی کا حقیقی مفہوم ہر شے کی ضرورت اور تجربے کے مطابق متعین ہوتا ہے۔ دریا کی موجوں کی شان و شوکت اگر ان کی روانی میں مضمر ہے تو موتی سیپی میں بند رہ کر اپنی شناخت کا ضامن بنتا ہے۔ تیسرے شعر میں اقبال یوں گویا ہوئے ہیں کہ کسی شے میں جوہر قابل ہی نہ ہو تو اس کی دیکھ بھال اور تربیت سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اس کی ایک مثال ندی کے کنارے استادہ سروں کی ہے جو اپنی فطرت کے مطابق نمی حاصل کر کے سرسبز و شاداب رہتا ہے، جبکہ اس کا عکس ہمہ وقت پانی میں موجود رہنے کے باوجود کسی قسم کی نشو و نما کا متحمل نہیں ہوتا۔ 4 سے 6 معنی نگار خانہ ہے آرزو کا، آرزو کے نقش و نگار دکھائی دیتے ہیں، طلسم ہوس تمناؤں کا گھورک دھندا۔ مطلب اقبال زیر تشریح شعر میں رب ذوالجلال کو متوجہ کر کے کہتے ہیں کہ میں یہاں جس شخص کو بھی ملا ہوں اس کے دل میں خواہشات اور آرزوؤں کی ایک دنیا آباد پائی ہے۔ مجھے تو یوں محسوس ہوا کہ تیری یہ دنیا آرزوؤں اور خواہشات کا طلسم کدا ہے۔ بعد از ممات اس حقیقت کا ادراک نہیں کہ زندگی سراسر ایک طلسم کے سوا اور کچھ نہ تھی، حتیٰ کہ عمر بھر جس جسم کو مٹی سے بنا ہوا تصور کرتے رہے وہ بھی فی الواقع آرزو اور خواہشات کے گرد کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ غزل کے چھٹے شعر میں اقبال کہتے ہیں کہ انسان ہمیشہ کسی ایسی شے کی تلاش میں ہی سرگرداں رہتا ہے جو کہ اس کی نظروں سے چھپی ہوئی ہو
اس لیے کہ دل اس شے کا نظارہ کرنا چاہتا ہے، اس لیے اس کی تلاش و جستجو رہتی ہے۔ بلا شک و شبہ یہ شعر تلاش حق کے حوالے سے کہا گیا ہے۔ 7 سے 9 معنی ریاض ہستی، ہستی کا باغ۔ مطلب اس شعر میں بقول اقبال جب باغ میں پھول توڑنے والے نے شاخ سے غنچے کو تراش لیا تو وہ زبان حال سے گویا ہوا کہ مجھے اتنا بتا دے کہ جب میں کھل کر پھول بن جاتا ہوں تو اسے میرے تبسم سے تعبیر کرتی ہے، جبکہ یہ عمل تو فنا کی جانب ایک قدم ہے۔ زندگی کو اگر ایک باغ تصور کر لیا جائے تو اس باغ کے ہر ذرے سے محبت ہی محبت کا جلوہ نظر آئے گا۔ اس نقلے کو سمجھنے کے لیے اے انسان تو پھول کی حقیقت سے آگاہی حاصل کر کہ اس کی اہمیت اس وقت تک یہی ہے کہ اس میں رنگ اور خوشبو کا امتزاج برقرار ہے۔ اس شعر میں اقبال غالباً اپنے بعض نقادوں پر طنز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بے شک میری منظومات کے تمام مضامین قدامت سے ہم آہنگ ہیں اور میری شاعری بھی اغلاط سے پر ہے، اس کے باوجود اگر کسی نقاد کے لیے اس میں کوئی خوبی ہے تو یہ اس نقاد کی کم علمی کا ثبوت ہے۔ 10 سے 13 معنی محزون، غمگین۔ مطلب اے خدائے بزرگ و برتر، یہ تیری کرم نوازی ہے کہ تو نے مجھے دل جیسی دولت عطا کی، لیکن اتنے مختصر دل میں خواہشات کا جو طوفان معزن ہے، اگر تیرا پاس ادب نہ ہوتا تو میں اسے کرم کے بجائے ستم سے تعبیر کرتا۔ اس شعر میں اقبال ایک سائنسی نظریے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کائنات میں موجود عناصر ایک دوسرے سے اس طرح مربوط ہیں کہ اگر نوک نشتر سے پھول کو چھیڑا جائے تو نتیجتاً اس میں جو لعاب برآمد ہوگا وہ انسانی خون کی مانند ہوگا۔ اسی نقطے کو اقبال ایک اور مقام پر یوں بیان کرتے ہیں، لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیریں۔ اس شعر میں کہا گیا ہے کہ اے نقالی اور دوسروں کی پیروی کرنے کا دور تو ختم ہوا، اب خیالی دنیا پر اکتفا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ دور تو حقیقت پر مبنی ہے، اور جب انسان کو حقیقت کا ادراک ہو جاتا ہے تو پھر اس پر کسی قسم کی انگشت نمائی نہیں کی جا سکتی۔ غزل کے مقطع میں اقبال کہتے ہیں کہ اگر میں اپنے وطن سے دور ہوں، یعنی بغرض تعلیم انگلستان میں ہوں، تو میرے احباب اور عزیز و اقارب کو غمگین نہیں ہونا چاہیے کہ موتی کی قدر و قیمت سیپی سے باہر نکل کر ہی معلوم ہوتی ہے۔ دیار غیر میں حصول تعلیم کے بعد میری عزت و توقیر میں بھی اضافہ ہوگا۔